امرو اپنے محل نما مکان میں خاص کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اور زیادہ امیر ہو جاؤں۔ حالانکہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ اس کی زنبیل میں بہت ساری دولت موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں زیادہ دولت مند ہو جاؤں، کیونکہ ان دنوں وہ فارغ تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح بادشاہ سے دولت حاصل کریں۔ اچانک اس کے کمرے میں کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کا خاص ملازم اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک یمن کا شہزادہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ نوکر، میں اسے آپ کے خاص کمرے میں بٹھا کر آیا ہوں۔ امرو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی ملک کا شہزادہ بغیر کسی وجہ کے اس سے ملنے نہیں آ سکتا، اور ظاہر ہے جب اس کا مطلب پورا ہو جائے گا تو اسے اچھی خاصی دولت مل جائے گی۔ یہ سوچتے ہی امرو اٹھا اور جلدی سے مہمانوں والے کمرے میں چلا گیا۔ جب امرو کمرے میں داخل ہوا تو وہاں خوبصورت شہزادہ موجود تھا اور امرو کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ امرو نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، میرا نام خواجہ امرو ہے۔ مجھے معلوم ہے میں ملک یمن کا شہزادہ ارحام ہوں۔ آپ ہمارے ملک آئے تھے اور بادشاہ یمن نے آپ کی دعوت کی تھی، تب میں آپ سے ملا تھا۔ شہزادہ ارحام نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ تم یمن سے یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادہ، میری منگیتر شہزادی نیلم کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے اور اس نے اسے چراغ محل میں قید کر دیا ہے۔ کوئی بھی آدمی وہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ محل کے قریب انتہائی خوفناک شعلے جلتے رہتے ہیں، جو جادوگر اور اس کے آدمیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو فوراً جلا دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اس جادوگر کا خاتمہ کر کے میری منگیتر کو آزاد کروا دیں۔ آپ کو منہ مانگی دولت دوں گا۔ میں پیشگی کے طور پر آپ کو 20 تھیلیاں سونے کے سکے دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شہزادہ ارحام نے سونے کے سکوں والی تھیلیاں امرو کو دی۔ اس کے ساتھ ہی امرو نے فوراً پوچھا، کام ختم ہو جانے کے بعد کیا دو گے؟ شہزادہ ارحام نے کہا، 100 سونے کی تھیلیاں۔ امرو نے کہا، نہیں 2000 لوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ شہزادہ ارحام نے کہا، آپ کو یہ کام فوراً کرنا ہوگا، کیونکہ آج چاند کی 7 تاریخ ہے اور چاند کی 14 تاریخ کو شہزادی نیلم سے زبردستی شادی کر لے گا۔ امرو نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اس جادوگر کو بھی مار دوں گا۔ امرو نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ شہزادہ اٹھا اور سلام کر کے باہر چلا گیا۔ پھر امرو نے زنبیل سے عیاری آئینہ نکالا اور پوچھا، چراغ محل کہاں ہے اور یہ جادوگر کون ہے اور میں اسے کیسے ہلاک کر کے شہزادی نیلم کو چھڑا سکتا ہوں؟ اس کے ساتھ ہی آئینے نے سب کچھ دکھانا شروع کر دیا اور چراغ محل جادوگر اور چراغ محل کے بارے میں بتایا کہ اس محل کے اوپر 2 چراغ جل رہے ہیں، جس میں ہر وقت شعلے نکلتے ہیں، لیکن اس جادوگر نے اپنی جان ایک نیلے رنگ کی چڑیا میں رکھی ہے، جو ایک پنجرے میں بند ہے، جو محل کے خفیہ تہہ خانے میں موجود ہے۔ جبکہ اس چڑیا کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، تب تک جادوگر کو نہیں مار سکتے۔ شکریہ، اب سب کچھ میں خود کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آئینہ واپس زنبیل میں رکھا اور جادوگر کو قالین نکالا اور اس پر بیٹھ کے کچھ ہی دیر میں چراغ محل کے قریب پہنچ گیا۔ اس محل کے قریب ہی پر مینار پر 2 چراغ جل رہے تھے۔ اس محل کے چاروں طرف آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ابھی امرو یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے بہت بڑا گولا قریب آتے دکھائی دیا اور بولا، رک جاؤ، جادوگر کے لیے خاص تحفہ لایا ہوں۔ کون سا تحفہ؟ جلدی بتاؤ۔ میرے پاس آب حیات ہے، اگر جادوگر آب حیات پی لے گا تو قیامت تک زندہ رہے گا، جوان رہے گا۔ آگ کا گولا واپس جاتا ہے اور جادوگر کو لے کر واپس آتا ہے۔ امرو نے دیکھا جادوگر اڑتا ہوا قریب آ رہا ہے۔ وہ بدصورت اور بوڑھا تھا، اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار پہنا ہوا تھا۔ تمہارے پاس واقعی آب حیات ہے؟ جادوگر نے کہا، لیکن وہ ہوادار جگہ پر نہیں کھول سکتا، ورنہ آب حیات اڑ جائے گا اور تم مجھے محل کے تہہ خانے میں لے جاؤ، لیکن شرط ہے کہ تم اس کے بعد مجھے دولت دو گے۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ جادوگر نے امرو یار کو تہہ خانے میں پہنچا۔ جہاں ایک طرف سنہری پنجرے میں ایک نیلے رنگ کی چڑیا موجود تھی۔ اب نکالو، کہاں ہے آب حیات؟ میں ہمیشہ زندہ اور جوان رہنا چاہتا ہوں اور تمہارے محل کے اوپر چراغ جل رہے ہیں۔ جیسے ہی امرو نے اس کو کہا، اس کو خیال آیا، جادوگر چونک پڑا اور کہا، چراغوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، ورنہ آب حیات گرم ہو جائے گا اور پھر تم ہمیشہ جوان نہ رہ سکو گے، جلد ہی دوبارہ بوڑھے ہو جاؤ گے۔ جادوگر نے چراغ بجھا دیے اور کہا، نکالو اب آب حیات۔ کیا تمہارے محل میں کوئی شہزادی بھی موجود ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔
شہزادی نیلم ملک یمن کی شہزادی موجود ہے، جادوگر نے کہا۔ امرو نے کہا اسے یہاں بلاؤ، تم کسی شہزادے کی طرح خوبصورت ہو جاؤ گے۔ اچھا یہ تو واقعی ٹھیک ہے، مجھے شادی کے بعد فوراً تیار ہو جائے گی اور شہزادی بھی فوراً شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر فوراً شہزادی کو حاضر کر لیتا ہے۔ جادوگر تمہاری جان تمہارے اندر ہے یا کسی اور چیز میں؟ امرو نے کہا میری جان اس نیلی چڑیا میں ہے۔ جادوگر نے کہا پھر تو آب حیات پر آپ پر اثر نہیں کرے گا، تم نیلی چڑیا سے اپنی جان نکال کے اپنے اندر ڈالو، آب حیات پینے کے بعد تم ہمیشہ زندہ اور جوان رہو گے۔ امرو نے واقعی یاری سے جادوگر کو شیشے میں اتار چکا تھا۔ شہزادی بھی حیران تھی۔ اس نے نیلی چڑیا کو اپنے قریب کر کے منہ سے سانس کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ لو میری جان میرے اندر آ گئی، اب دو آب حیات۔ امرو نے کہا دولت تو دو پہلے۔ جادوگر نے کہا بعد میں ملے گی، ابھی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر دیکھو۔ یہ ارکے بے ہوشی تھا۔ جیسے ہی امرو نے جادوگر پہ پھینکا جادوگر بے ہوش ہو گیا۔ پھر امرو نے خنجر سلیمانی نکالا اور جادوگر کے سینے پہ دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا، وہاں دھواں چھا گیا۔ میں بہت بڑا جادوگر تھا لیکن امرو عیار نے اپنی عیاری سے مجھے ختم کر دیا۔ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی امرو نے جادوگر کی تمام دولت زنبیل میں ڈالی اور شہزادی کو لے کر ملک یمن پہنچ گیا اور وہاں سے بھی بہت ساری دولت اکٹھی کر کے اپنے وطن واپس چلا گیا۔